ہلو 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 مائک چیک ہلو ہلو ہیلیلویا یہ سارے پتا ہے پہلا کلمے بولتے ہیں کہ بعد چو دیکھنا بول دیا ہے اس لیے کہنا بولو گے تو ٹائم دیتی ہو جائے گا ہیلیلویا آئے ہم یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے ہیلیلویا ہیلیلویا ہم وقت کی کمی کے سبب سے میں خود ہی خدا کے کلام میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں ہم جب خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے یسوع نے اپنی ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور وہ اسی وقت سے اسے اپنے گھر میں لے گیا خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو بائبل مقدس کے اندر جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے تیسرا کلمہ کون سا ہے جی محبت کا کلمہ ہے اور اس کلمے کے اندر بہت سے بھید ہیں جو میں آپ کے ساتھ مل کر خدا سے سیکھوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس کے اندر 355 مرتبہ ذکر محبت کا ہمیں ملتا ہے اور اس تیسرے کلمے کے اندر ایک اور بڑی گہری بات ہے کہ تین ہی عورتیں مقدس یوحنا سمیت ہمیں صلیب کے پاس نظر آ رہی ہیں اور بڑی قابل غور بات یسوع مسیح ناصری کو روح زمین پر آنے کے لیے تین چیزوں کی بڑی خاص ضرورت تھی نمبر ایک بدن کی اس کی ضرورت تھی جی ایک بدن کی آپ میرے ساتھ رہیے گا نمبر 2 ایک باطن کی اور نمبر 3 ایک وطن کی اور یہ تینوں چیزیں میں آپ کو کھول کر بتانا چاہتا ہوں بدن اس لیے کیونکہ آدم نے گناہ کیا تھا اور اس لیے ساری آدمیت کے اندر یہ گناہ پھیلا تھا اس لیے ایک بدن کی ضرورت تھی آدم جیسا بدن اور وہ بدن لے کر آئے تھے نمبر 1 اور نمبر 2 خداوند یسوع مسیح ناصری نے جو بدن چنا وہ مقدسہ مریم کا تھا ہیلیلویا اور نمبر 3 جو وطن چنا وہ فلسطین کا تھا کتنی چیزیں جی 3 چیزیں ہیں تیسرا کلمہ ہے اور 3 عورتیں اس صلیب کے پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی قابل غور بات خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنے عزیز شاگرد یوحنا کو اپنی ماں کو اس کے سپرد کیا بڑی قابل غور بات ہے کیا یسوع مسیح ناصری کے بھائی نہیں تھے جلدی بولیں گے تھے یا نہیں تھے کتنے بھائی تھے اسی یسوع کے خاندان کا تعلق رکھنے ہیں جو ہے خاندان کا تھوڑا بہت پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں کتنے بھائی تھے مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب بتاتا ہے اس کے 13ویں باب کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح ناصری کے 4 بھائی تھے ایک کا نام یوسف دوسرے کا نام یعقوب تیسرے کا نام شمعون اور چوتھے کا نام یہودا تھا یہ وہی پرانے نام ہے جو ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر نظر ہے اب نام ایک ہے لیکن شخصیتیں الگ الگ ہیں تو اس لیے میرے عزیزو اب یسوع مسیح ناصری نے اپنے 4 بھائیوں کو اپنی ماں کو ان کے سپرد نہیں کیا بلکہ کس کے سپرد کیا ہے اپنے شاگرد کے عزیز شاگرد کے اور اس کی وجہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ کیوں ایسے ہوا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں پڑھتے ہیں اور اس کی 5ویں آیت کے اندر آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ اب تک یسوع پر اس کے بھائی ایمان نہیں لائے تھے اسی وجہ سے
اس نے اپنی ماں کو اپنے عزیز شاگرد کے سپرد کیا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یوحنا جو ہے اسے اسی وقت سے اپنے گھر لے گیا. میرے عزیزو، یہاں سے ایک یوحنا کی بڑی زبردست بات شروع ہوتی ہے. خداوند کے کلام کے مطابق یوحنا جو بڑا قریبی ہے، خداوند کے کلام کے مطابق یوحنا جو رشتے دار ہے، خداوند کے کلام کے مطابق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑا عزیز بھی ہے، رشتے دار بھی ہے. تو بڑی قابل غور بات ہے کہ یسوع نے کیا کہا جی؟ اپنی ماں سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا جی؟ یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج ہم اس لفظ کو سیکھ بھی جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا تھا جی؟ سب میرے ساتھ بولے، کیا کہا تھا جی؟ عورت. یسوع مسیح ناصری نے کوئی اپنی ماں کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، بلکہ یہ اس وقت کا بڑا زبردست لفظ تھا. یسوع مسیح ناصری نے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، یسوع نے کہا اے عورت، مگر یسوع نے یہ لفظ نہیں کہا تھا کہ اے عورت. انہوں نے یونانی زبان کے اندر اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور یونانی زبان کے اندر انہوں نے جو لفظ کہا وہ تھا دونائے. کیا کہا تھا جی؟ دونائے. کیا کہا تھا جی؟ دونائے. اور دونائے کا مطلب ہے اے معزز خاتون، ریسپیکٹڈ لیڈی. کیا کہا تھا جی؟ ریسپیکٹڈ. میری انگلش تو ڈرے ہو جناب ہے، وہ دو چار لفظ ہو گئے. سو میرے عزیزو، ایک بہت زبردست خداوند نے اپنی ماں کی شان میں یہ لفظ کہا. تو میں ان لوگوں کے لیے اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ یسوع نے اپنی ماں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ اس کی عزت کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی فکر کی. جسمانی طور پر اسے آرام کی ضرورت تھی. اور ایک بہت بڑا بھید جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں یسوع نے اس 26ویں آیت کے اندر کہا اے عورت. اس کے اندر ایک بڑی خاص وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی ماں کے دل کے حال کو پڑھ رہا تھا. اپنی ماں کے دل کے حال کو وہ پڑھ رہا تھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، یسوع نے پترس سے کہا کہ تو 3 بار میرا، اونچی بولے جیسا نے برائے مہربانی، تو 3 بار میرا. یسوع یہ بھی جانتا تھا کہ یہودا اسکریوتی مجھے، تو جو یہ سب باتیں جانتا ہے وہ اپنی ماں کے دل کا حال بھی پڑھ رہا تھا. وہ جانتا تھا اس کی ماں کے دل میں شاید یہ چل رہا ہے کہ ہائے میرے بیٹے، اب تو چلا جائے گا، میں بیٹا کس کو کہوں گی؟ ہائے میرے بیٹے، تجھے تو زمین دے دی گئی ہے، اب میرا خیال کون کرے گا؟ تب یسوع نے کہا اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا میرے جانے کے بعد یہ تیرا خیال. اب بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب وہ اسے اپنے گھر میں لے گیا تو ہسٹری بتاتی ہے پورے 12 سال یوحنا نے مریم کی خدمت کی. کتنے سال جی؟ 12 سال. اور 12 سال کی خدمت کے بعد رزلٹ کیا نظر آتا ہے؟ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کے بعد پتمس کے ٹاپو پر اس پر ظاہر ہے. جو باتیں خدا نے دانیل نبی جیسے لوگوں سے دبا کر اور چھپا کر رکھی، یوحنا عارف جیسے رسولوں پر اس نے باتوں کو ظاہر کر دیا. یہ بہت بڑی قابل بات ہے. اور سو میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یوحنا یسوع کا ایک وفادار شاگرد تھا. ہاللیلویا. اسے گرب کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے. مگر جب یہ یسوع کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے اندر عاجزی پیش کی. اور یوحنا کا شاگرد پہلے تھا. یہ خداوند یسوع کا شاگرد یہ بعد میں بنا. پہلے کس کا شاگرد تھا؟ یوحنا کا. اب یوحنا کو چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. جب انہوں نے یہ تعلیم سنی کہ وہ کہتا ہے جو مجھ سے، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے جی؟ وہ مجھ سے کیا ہے جی؟ وہ مجھ سے کیا ہے جی؟ وہ مجھ سے زوراور ہے. میں تو اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. وہ تمہیں روح القدس اور
اور آگ سے اور میں کیا چلو پھر خداوند معاف کرے تو پیچھے جاؤں گے جڑا آگ کے طرح بپتسمہ کرے ہاللویا اس لیے انہوں نے یسوع کے قدموں میں آ کر بنانے شاگردیت اختیار کی اور پھر باقی کا وقت یسوع کے قدموں میں گزارنا شروع کر دیا تو میرے عزیزو محبت کا کلمہ یہ ایک اور بہت بڑا ہمیں درس دیتا ہے یسوع مسیح ناصری نے اپنی ماں کی فکر کی آج کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کی فکر کرتے ہیں ساری بتا حق بہو لیکن ایسی کی پہنے ہیں لاکڑے فکر کرتے ہیں پپوڑی لیکن ایسی کی پہنے ہیں وہ لاکھ کرتے ہیں انہیں جو ہے ایسے دھبل دو ہاللویا آج والدین ترس رہے اپنی اولاد کی محبت کو اور اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر تو دکھ بھری باتیں کرتے ہیں میرے عزیزو یسوع تک یہ نہ سکھا یسوع مسیح ناصری صلیب پر ہے اور پھر بھی اپنی ماں کی فکر کر رہا ہے آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی فکر کریں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی ہر ایک بات کا خیال کریں تاکہ خداوند کا یہ کلمہ اور کلام ہماری زندگی میں پورا ہو تو میرے عزیزو ہم سب جانتے ہیں بائبل مقدس کے اندر مقدس پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کی 17ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا نے آدم کو لعنت کیا دی تھی تو اپنے منہ اور پسینے کی روٹی کچھ ہی بولا دے تو اپنے منہ اور پسینے کی روٹی کیا سینے نہیں کیا فکر نہ کرو نہ کوڑے سے فرمانے لانگا روچی ہو جائے کیا کہا تھا جی تو اپنے منہ اور پسینے کی روٹی اگر پیچھے بیٹھے ہیں بڑا بول دو وہ تو اپنے منہ اور پسینے کی روٹی آئے گا منہ اور یسوع مسیح ناصری جب قسمی بات کے اندر تھے تو بائبل کیا بتاتی ہے اس کا پسینہ دھویا خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا تھا بڑی قابل غور بات ہے وہ لعنت جو آدم کے سبب سے آدمیت پر آئی خداوند یسوع کے لہو کے وسیلہ سے وہ لعنت ختم ہوگی ہاللویا یہ ہے محبت سے خداوند ہمیں محبت سکھاتا ہے بائبل میں لکھا ہے محبت بہت سے گناہوں پر کچھ ہی بولا دے محبت بہت سے گناہوں پر اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یسوع پردہ نہیں صحیح بنا ہے آگے کتنے لوگ کہتے ہیں ہاللویا خدا میں نے یسوع کے جلال کے لیے دعا کرتا ہوں آمین میرے عزیزو وہ پردے کو پھاڑنے آیا تھا وہ بائبل بتاتی ہے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو دھونے آیا تھا پردہ کبھی بھی چھٹیا جا سکتا ہے ہاللویا انہیں کا پردہ رہے گا پھر چھٹیا نہیں رہے گا ہاللویا وہ پردہ جو بائبل بتاتی ہے 28 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا اور 6 انچ موٹا تھا آپ کے یسوع کی قدرت کے آگے وہ اس کے لہو کے آگے بھی ٹھہر نہ سکا ہاللویا تو میرے عزیزو اس کی یہ ساری محبت ہے یہ سب کچھ اس نے ہماری محبت کی خاطر کیا ہے ہاللویا تو میرے عزیزو آج اپنی زندگیوں میں یہ وعدہ کریں میں ہاتھ ہی پھینک کرنا چاہتا اپنی زندگیوں میں وعدہ کریں اپنے والدین کی فکر کریں گے اپنی زندگیوں میں یہ وعدہ کریں کوئی محبت جس کا درد ہمارے خدا نے دیا ہم اپنی زندگیوں میں سے پورا کریں گے خدا نے اس کلمے اور کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے آمین